أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين صدق الله العظيم فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ چنانچہ آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو فی قلوبہم مرض کہ جن کے دلوں میں روگ ہے، مرض ہے، منافقت ہے، یسارعون فیہم یہ لوگ دوڑ دوڑ کر انہی لوگوں میں شامل ہوتے ہیں، یقولون کہتے ہیں نخشى ان تصیبنا دائرہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہم پر کوئی مصیبت آ پڑے، ہمیں ڈر ہے کہ ہم پر کوئی حالات نہ آ جائیں۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ لیکن کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے دے، او امر من عنده یا پھر اپنی طرف سے کوئی اور حکم نازل فرما دے، فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ چنانچہ اس وقت ہو جائیں گے عَلَى مَا أَسَرُّوا ان باتوں پر جو یہ چھپاتے ہیں فی انفسہم اپنے دلوں میں، نادمین ندامت اٹھانے والے، پچھتانے والے، چنانچہ اس وقت یہ پچھتانے والے ہو جائیں گے اپنی ان باتوں پر کہ جنہیں آج ہی اپنے دلوں کے اندر چھپاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں منافقین کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، چونکہ منافقین سب سے زیادہ طاقتور یہودیوں کو سمجھا کرتے تھے کہ یہودی بڑے مضبوط ہیں، اس اعتبار سے منافقین اسلام میں بھی داخل نہیں ہوتے تھے، اور اسی طریقے سے اگر اسلام کے حوالے سے بات ہوتی تو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر تو کرتے لیکن یہودیوں کے ساتھ تعلقات کو نہیں توڑتے تھے، جبکہ پہلے آیات کے اندر یہ بات آئی ہے کہ غیر مسلموں سے کسی بھی انداز سے گہرا تعلق نہیں ہو سکتا، لیکن یہ غیر مسلم بھی تھے چونکہ منافق تھے، صحیح طریقے سے اسلام قبول نہیں کرتے تھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہودیوں کے ساتھ گہرا تعلق بھی تھا۔ جب ان سے کہا جاتا کہ تم جو ہے کیوں اس طرح سے تعلق رکھتے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ نخشى ان تصیبنا دائرہ ہم اس وجہ سے ان سے تعلقات نہیں توڑتے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی قحط پڑ جائے تو ہمیں ان کی مدد کی ضرورت پڑ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی مجبوری آن پڑے اور ہمیں ان کی ضرورت پڑ جائے، کہیں ہمیں قرض کی ضرورت پڑ جائے، ہمیں یہودیوں کی مدد کی ضرورت پڑ جائے، اس اعتبار سے ہم اپنے تعلق ان کے ساتھ توڑ نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب ہے بالفتح او امر من عنده یا تو اللہ پاک ان کی مدد کے بغیر ہی مسلمانوں کو فتح دے دے، یعنی منافقین کی کوئی مدد کی ضرورت نہ ہو اور اللہ تعالیٰ فتح دے دے۔ فتح سے مراد یہاں پر فتح مکہ ہے، اللہ پاک وہ فتح نصیب فرما دے، او امر من عنده اور یا پھر یہ ہے کہ اللہ پاک کوئی اور حکم، کوئی اور احوال جو ہیں وہ نازل فرما دے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ پاک وحی نازل فرما دیں اور ان کا پول کھول دیں کہ یہ منافقین ہیں، لہٰذا ایسی صورت میں پھر کیا ہوگا، یہ لوگ جب ان کا پول کھل جائے گا یا مسلمانوں کو فتح مل جائے گی تو اس وقت انہیں ندامت ہوگی اس بات پر کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے دو نمبری کی اور دو رخی ہم نے اختیار کی۔ دراصل بات یہ ہے کہ منافقین ہیں یہ غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات جائز نہیں ہیں، جیسا کہ پچھلی آیت کریمہ میں تفصیل کے ساتھ یہ بات آ چکی کہ موالات جو ہیں وہ غیر مسلموں کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ آج جو ہے ہم مسلمان بھی اسی وجہ سے پستی کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم اپنے تمام کے تمام راز اور اسی طریقے سے ہمارے تمام معاملات کے اندر غیر مسلم برابر کے شریک ہوتے ہیں، چاہے یہ ایک فرد کی بات ہو یا پورے ملک کی بات ہو۔ اگر غیر مسلموں سے ایسا تعلق ہوگا کہ ہماری چیزوں کے بھاؤ اور ریٹ بھی وہی مقرر کریں تو ظاہر ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کے خلاف ہے، تو انسان نقصان ہی کی طرف جائے گا۔ ہمارے پاس تو پورا نظام موجود ہے۔ قائد اعظم سے جب پوچھا تھا
کہ آپ الگ جو ہے خطہ چاہتے ہیں، کہ آپ کے پاس الگ خطہ چلانے کے لیے قوانین موجود ہیں، تو آج بھی کتابوں کے اندر ان کے الفاظ ملتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مجھے صرف اس چھوٹے سے خطے کو چلانے کے لیے تو کیا پوری دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے 1400 سال پہلے کملی والا وہ قانون قرآن کی شکل میں دے گیا ہے کہ ہم اس نظام کو اس کے مطابق چلا سکتے ہیں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اسی قرآن اور سنت کے مطابق چلا کر دکھایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 64,65,000 مربع میل پر اسی قرآن کے مطابق حکومت چلا کر دکھائی ہے۔ 64,65,000 دنیا کے، یعنی اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے، جغرافی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آدھی دنیا سے زیادہ بنتا ہے، آدھی دنیا سے زیادہ، ایک حکمران پوری آدھی دنیا سے زیادہ کا ہے، تو کیا ہے کہ نظام بالکل چلایا جا سکتا ہے، پورے قوانین اس کے اندر موجود ہیں۔ تو بہرحال اس کے اندر یہ بات کی جا رہی ہے کہ ان کے دلوں میں چونکہ منافقت کا مرض ہے اور یہ غیر مسلموں کے ساتھ تعلق جوڑتے ہی چلے جاتے ہیں، غیر مسلم کبھی مسلمانوں سے متحد نہیں ہو سکتا، مسلمانوں کی محبت یا مسلمانوں کو فائدہ کبھی نہیں دے سکتا، اسے اپنا بہت بڑا فائدہ کوئی نظر آتا ہے تو پھر غیر مسلم جو ہے مسلمانوں کو تھوڑا بہت فائدہ دیتا ہے، اسے اپنے فائدہ اور اپنا جو ہے وہ مفاد ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے فرمایا کہ ان سے جب کہا جاتا، چونکہ منافقین کا بہت زیادہ آنا جانا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت زیادہ آنا جانا تھا، اور چونکہ اسلام کے آغاز میں غیر مسلم بھی آ جایا کرتے تھے اور مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، تو جب مسلمان انہیں کہتے کہ تم کیا کرتے ہو، تم کیوں جو ہے ان کے پاس بھی جاتے ہو اور یہاں کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، تو یہ کہتے کہ ہم صرف اس وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر حالات آ جائیں اور یا پھر مسلمانوں کو فتح نہ ملے تو ہمیں بڑی پریشانی ہوگی، اس اعتبار سے ہم ان کے ساتھ تعلقات بالکل نہیں توڑتے۔ لیکن بہرحال بات یہ تھی کہ اس وقت میں تو عزیمت کی ضرورت تھی، اس وقت میں تو یہ بتانا ضروری تھا کہ میں مسلمان ہوں، سب سے بڑی نیکی ہی یہ تھی کہ اپنے اسلام پر انسان ثابت قدم رہے۔ لیکن بہرحال یہ تو صرف اس وجہ سے نہیں، شاید پھر بھی کوئی ان کے لیے راستہ نکل آتا کہ سچے مومن ہوتے لیکن ویسے ہی تعلقات ان کے ساتھ قائم کرتے۔ انہوں نے تو جو ہے منافقت اختیار کی، یہ خود بھی مسلمان نہیں تھے بلکہ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے تھے، یہ سچے تو صرف غیر مسلموں کے ساتھ ہی تھے۔ تو فرمایا کہ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، اس بات پر انہیں ندامت ہوگی، حسرت اور افسوس ہوگا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس وقت جب آخرت کا دن ہوگا اور یہ سامنے لائے جائیں گے تو اس وقت جو ہے ایمان والے یہ بات کہیں گے، جو سچے مسلمان ہوں گے وہ کہیں گے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والے جو ہیں وہ اس وقت کہیں گے أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کیا یہ وہی لوگ ہیں، أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ، کیا وہ یہ وہی لوگ ہیں، أَقْسَمُوا بِاللَّهِ، کہ یہ اللہ کی قسمیں اٹھایا کرتے تھے، جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اللہ کی قسمیں اٹھایا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے جو ہے یعنی اپنا ایمان جو ہے، اپنا ایمان اسے ظاہر کرنے کے لیے، جہد ایمانہم، کہ یہ لوگ، یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے بڑے زور و شور سے اللہ کی قسمیں اٹھائی، کس بات پر، انہم لمعکم، کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، اقسموا باللہ، کہ انہوں نے قسمیں اٹھائیں، جہد ایمانہم، بڑی مضبوط قسمیں، ایمان ہو یہ یمین کی جمع ہے، اور ایمان ہو یہ ایمان ہے جو انسان کسی بات کو مانتا ہے، جیسے کہ ہم جو ہے توحید، رسالت، قیامت، آخرت، اس پر یقین رکھتے ہیں۔ تو انہم لمعکم، یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور قسمیں بھی اٹھاتے تھے، تو چونکہ ان کی قسمیں جھوٹی تھیں، چونکہ ان کے اندر کفر تھا، تو ان جھوٹی قسموں کی وجہ سے، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی وجہ سے، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، فاصبحوا خاسرین، اور وہ نامراد ہو کر رہے، اور یہ نامراد ہو گئے، اعمال بھی ضائع ہو گئے، اور ظاہر ہے کہ جب اعمال ہی نہ رہے تو آخرت میں نقصان ہی نقصان ہے۔ تو ان دونوں آیات کے اندر یہ بات سمجھا دی گئی ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے جو ایمان کے دولت سے نوازا ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اس پر ثابت قدم رہنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، ہمیں جھوٹی قسمیں اٹھانے سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ ایک ہوتی ہے یمین لغو، یعنی جو بات بات پر انسان ویسے تکیہ کلام بن جائے قسم پر، اس پر نہ کوئی پکڑ ہے، نہ کوئی گناہ ہے اور نہ کفارہ ہے۔ اور ایک قسم وہ ہے کہ جس پر انسان قسم اٹھاتا ہے کسی ماضی کے کام پر، کہتا ہے کہ اللہ کی قسم ایسا میں نے نہیں کیا،
یا اللہ کی قسم میں نے ایسا ہوتا ہوا دیکھا تھا، اور حقیقت اس کے خلاف تھی، جھوٹی قسم اٹھا رہا ہے، کفارہ اس پر بھی نہیں ہے لیکن گناہ کبیرہ ہے۔ اور اگر یہ مستقبل پر قسم اٹھاتا ہے، اللہ کی قسم میں ایسا کروں گا، میں فلاں جگہ پر ضرور آ جاؤں گا، اور قسم بھی اٹھاتا ہے اور پھر یہ نہیں کرتا، اس صورت میں گناہ بھی ہوگا اور کفارہ بھی ہوگا، قسم ٹوٹے گی تو اس کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال یہاں پر چونکہ ایمان اور کفر کا معاملہ تھا، یہ ایمان پر قسمیں اٹھاتے تھے لیکن حقیقت میں جھوٹے تھے، تو اس بنیاد پر فرمایا کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور یہ ہمیشہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام پر شکر ادا کرنے کی، اپنے ایمان پر قائم رہنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگی کو، ملک تو چلیں جس کے قبضے میں ہے وہی چلائے گا، انسان کم از کم اپنی زندگی کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے جسم کو شریعت کے مطابق چلانے کی کوشش کرے، قرآن کے مسائل کو پڑھتے چلے جائیں اور اس کے مطابق جس پر عمل ہوتا نظر آئے انسان عمل کرتا چلا جائے، یہ کوشش کرتا جائے، انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ انسان کی پوری زندگی جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہو جائے گی۔ اور یہ کوئی ناممکن نہیں ہے، اس دور میں مشکل ضرور ہے، صحابہ کرام نے اس کے زیادہ کٹھن حالات میں 100% عمل کر کے دکھایا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمل کرنا جو ہے وہ ممکن ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام اور ایمان پر ثابت قدم رہنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔